محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نطقه أفهام الواصفين، الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد السراج المضيء والكوكب الدري المنتخب من طينة الكرم والسلالة المجد الأقدم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين هم منار الهدى ومصابيح الدجى والقروة الوسطى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوات سامعین محترم، حاضرین مکرم، آپ نے مجھ سے پہلے حجت الاسلام سید ذکی صاحب سے بہترین اور مربوط تقریر سماعت فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے امام کی جدائی ہم پر بہت شاق ہے. علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ حضور کے بعد پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے. پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عترت اہل بیت. حضور سرور کائنات نے دنیا میں بہت سے معجزے پیش کیے. کچھ معجزے عارضی تھے: ابر کا آنا، درختوں کا سرنگوں ہونا، سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا. یہ معجزات تھے. چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، ڈوبے ہوئے سورج کا واپس آنا. یہ سارے معجزات وقتی تھے، زمانی تھے، اسی زمانے کے ساتھ مخصوص تھے. لیکن دو معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک موجود رہنے والے ہیں. معجزہ اسی کو کہتے ہیں کائنات جس کو پیش کرنے سے عاجز ہو، جسے پیش نہ کر سکے. ایک معجزہ قرآن ہے. قرآن ہے جس کی آیتوں کو کوئی بھی آج تک قرآن کا چیلنج ہے، تحدی ہے: ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہو تو اس جیسی ایک سورت پیش کر کے دکھاؤ. لیکن کوئی بھی قرآن کا جواب پیش نہ کر سکا. ایک تو قرآن معجزہ ہے اور دوسرے وہ ہستیاں معجزہ ہیں جو وارث قرآن ہیں. یعنی قرآن بھی معجزہ ہے اور علی بھی معجزہ ہے. نہ کوئی قرآن کا جواب لا سکا، نہ علی کا جواب پیش کر سکا. اور یہ ہمارا چیلنج ہے. کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں علی بن ابی طالب کا کوئی مقابل مماثل نہیں ہے. علی جیسا کوئی نہیں ہے. صرف یہ دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ بلا دلیل
قبول خرد نہیں، یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے علوم و فنون ہیں ان کا منبع اور سرچشمہ علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے، خواہ وہ فقہ کا ہو، خواہ وہ قرآن کا ہو، خواہ وہ نحو و صرف کا ہو، خواہ وہ تفسیر کا ہو، خواہ وہ کیمیا کا ہو، خواہ وہ فزکس کا ہو، خواہ وہ میتھمیٹکس کا ہو، کوئی بھی چیپٹر دنیا میں لے لے علم کا علی بن ابی طالب تک منتہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خزانۃ العلوم ہیں، مخزن علوم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی البابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا میزان الحکمہ والی القسمت، میں حکمت کا ترازو ہوں اور علی اس کے دو پلڑے ہیں۔ مختلف پیغمبر اکرم نے علی بن ابی طالب کے بارے میں انا دار الحکمہ والی البابھا، میں علم کا حکمت کا گھر ہوں، وزڈم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی لیے علی بن ابی طالب نے مقام فخر میں کہا کہ اگر میرے لیے لو سنت للوسادہ، میرے لیے مسجد بچھا دی جائے اور مجھ پر بیٹھ جاؤں تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں۔ یعنی علی بتانا چاہتے تھے مجھے تمام کتابوں پر یکساں عبور حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ہو سکتا، یہ علی کا علم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ذکری رسول اللہ زکا، رسول نے مجھے اتنا علم دیا ہے، اس طرح علم دیا ہے جس طرح کبوتر اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے، دانا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا اس طرح علم دیا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے کہ جب ماں کھاتی کچھ ہے، روٹی چاول کھٹا میٹھا کچھ بھی کھاتی ہے، دودھ کی حیت بدل جاتی ہے، نوعیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، ماہیت بدل جاتی ہے، رنگت بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، صورت بدل جاتی ہے، نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کبوتر یعنی خود دانا کھاتا ہے وہی اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ بتانا مقصود علی کو جو علم اللہ کی جانب سے رسول کو ملا وہی علم بھی جن سے علی کو عطا ہوا۔ آج ہم دنیا میں اگر کمالات کو مختصر کرنا چاہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو انبیاء کے لیے باعث شرف جو چیز رہی ہے وہ علم ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ حضرت ادریس کے لیے کہا وعلمناہ صنعۃ لبوس، ہم نے انہیں لباس کی صنعت سکھائی۔ اس طریقے سے حضرت سلیمان کے لیے علمناہ منطق الطیر، ہم نے تعلیم دی، ہمیں تعلیم دی گئی منطق الطیر، پرندوں کی زبان۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف فرماتے ہیں مجھے اللہ نے تعبیر الاحادیث کی تعلیم دی ہے، مختلف علم سکھائے۔ اور جب معیار فضیلت میں آتے ہیں تو طالوت کو جب بھیجا گیا ہے جالوت کے مقابل میں تو قرآن آواز دیتا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے انہیں مصطفیٰ بنایا ہے، منتخب کیا ہے، علم بھی زیادہ دیا اور شجاعت بھی زیادہ دی۔ پتہ چلا معیار دو ہیں، علم اور طاقت۔ قرآن کے نزدیک اللہ کے نزدیک دو ہیں معیار فضیلت، ایک علم ہے اور دوسرا شجاعت ہے۔ اگر ہم علی بن ابی طالب کی زندگی کا مطالعہ کریں، حیات کا مطالعہ کریں اور اخلاق کا مطالعہ کریں قبل اس کے کہ میں گفتگو علم و شجاعت پر کروں، اخلاق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا علی بن ابی طالب کے اخلاق یہ ہیں کہ اگر بازار جاتے ہیں، دو قمیصیں خریدتے ہیں، کمبر ساتھ ہیں، ایک اعلیٰ قیمتی قمیص ہے، دوسری کم قیمت ہے، کمبر دل میں سوچتے ہیں قیمتی شاید اپنے لیے ہوگی اور کم قیمت میرے لیے خریدی ہے، یہ وہ سوچ رہے ہیں۔ گھر آتے ہیں، قیمتی قمیص کمبر کو دے دیتے ہیں، کم قیمت خود لے لیتے ہیں، کمبر حیران ہوتے ہیں، سوچ کو بدل دیا لیکن کو تبدیل کر دیا۔ کمبر نے کہا مولا یہ قیمتی ہے، آپ نے کہا نہیں تم جوان ہو، تم پر زیادہ سجے گی۔ کیا انداز ہے، کیا اسٹائل ہے، تم جوان ہو کہ تمہارے لیے زیادہ موزوں رہے گی۔ اور یہی امیر مومنین ہے کہ اگر باپ بیٹے دونوں مہمان آتے ہیں علی کے پاس اور کھانا کھاتے ہیں، امیر مومنین خود آفتابہ اٹھا کر ہاتھ پلانا چاہتے ہیں۔ وہ مہمان منع کرتا ہے مولا آپ امیر مومنین ہیں، کہا نہیں تم مہمان ہو، اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو، تم مومن ہو۔ ہاتھ دھلاتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں تم اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ۔
کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور بیٹے مرتبے میں برابر نہیں ہوتے. توجہ، ایک عجیب بات پیش کرتے ہیں. باپ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ علی ہاتھ دھلا رہے ہیں. بیٹا ہے، اپنے بیٹے سے کہا تم ہاتھ دھلاؤ. کہا اگر اس کا بیٹا مہمان آتا صرف تو میں ہاتھ دھلا تھا، لیکن چونکہ مرتبے میں فرق ہے لہذا باپ کا ہاتھ دھلا رہا ہے اور بیٹا بیٹے کا ہاتھ دھلا رہا ہے. یہ علی کا کردار ہے. علی کا کردار یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی علی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. ساتھ ہے، اسے علم نہیں کہ امیر المومنین کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، بس ساتھ سفر کر رہے ہیں. علی بہت عمدہ باتیں اس سے بیان کر رہے ہیں. علی سے اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھو کوفے کا سفر ہے. کہا تم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے بصرے جانا ہے. اب جو راستے جدا ہونے لگے تو اس نے دیکھا کہ علی بھی اسی طرف آ رہے ہیں، بصرے جانے والے راستے کی طرف. اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا آپ کو کوفے جانا ہے. کہا میں نے کہا تھا مجھے کوفے جانا ہے اور واقعی جانا ہے. کہا پھر بصرے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میرے نبی نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی مسافر ہو تو اس کا خیال کرنا، اس کا احترام کرنا. کہا کون ہے؟ کہا میں علی بن ابی طالب ہوں. بس حیران ہو گیا. کہا یہ اخلاق اسلامی ہے. میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے علی بن ابی طالب کے. ظاہر ہے دنیا نے بڑی کوشش کی کہ ختم کر دے اہل بیت کا تذکرہ، مٹا دے، چھپانے کے بعد، مٹانے کے بعد اور گھٹانے کے بعد اتنے فضائل ہیں لا تعد ولا تحصى، جنہیں حد و شمار میں نہیں لایا جا سکتا. یہ علی بن ابی طالب ہیں جن کا علم اس پر آیا ہے اور دنیا تک تسلسل سے پہنچ رہا ہے. جو علماء آج بارش علم کے علم کو پہنچا رہے ہیں، علی بن ابی طالب نے دنیا میں علم کی روشنی پھیلائی ہے اور آج شجاعت انہی کے دم سے باقی ہے. علی کے نام میں بہادری ہے. یعنی فی نفس علی تو بہت بہادر تھے. مرحب کی اولاد میں سے ایک شخص تھا جو آتا تھا قبر پہ امیر المومنین کے اور دانت پیستا تھا. کاش میں زندہ ہوتا تو علی سے نمٹ لیتا، کاش میں زندہ ہوتا تو علی کا مقابلہ کر لیتا. اتنے میں قبر سے ایک انگلی برآمد ہوئی اور اشارہ کیا امیر المومنین، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے. اب عجیب ہلچل مچ گئی. بادشاہ تک پیغام پہنچا، بات پہنچی کہ زائر نے روپے کے لالچ میں، ایک مجاور نے روپے کے لالچ میں ایک زائر کو قتل کر دیا. کیا معلوم کسی کو وہ کافر ہے یہ کیا ہے. جب بات پہنچی تو مجاور گھبرایا. مجاور کے خواب میں بھی مومن نظر آئے. گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اسے میں نے قتل کیا ہے. اور جب نشانی پوچھے بادشاہ تو بتا دینا. اب جب نشانی پوچھی گئی تو ادھر جواب دیتے ہیں. مجاور کہتا دیکھو علی نے قتل کیا، میں نے نہیں، اسے وزن کر کے دیکھ لو. علی کے قتل کی نشانی یہ ہے کہ دو ٹکڑے برابر برابر ہوتے ہیں. اگر برابر کے ٹکڑے ہیں تو علی نے قتل کیا ہے، ورنہ میں ذمہ دار ہوں. اب جب دیکھا گیا تو برابر کے ٹکڑے تھے. علی ایسے بہادر ہیں، ان کے نام میں بہادری ہے. جب نام علی زبان سے نکلتا ہے تو کتنی بہادری انسان میں آ جاتی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اتنے فضائل ہیں اور قرآن کی اتنی آیتیں ہیں کہ ہم جب یہ تلاوت کرتے ہیں درود پڑھیں آئے تطہیر میں علی، آئے ولایت میں علی، آئے مودت فی القربہ میں علی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا میں علی. کوئی بھی قرآن کی آیت لے لیں جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو علی موجود ہیں، رکن رکین ہیں. بغیر علی کے وہ آیت مکمل نہیں ہے. اور خصوصاً وہ جو آیت ولایت ہے انما ولیکم اللہ، اس کے لیے حضرت عذر سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں، شاہد ہوں کہ حضور سرور کائنات نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھنے والے مسجد میں موجود ہیں. درود پڑھنے پر محمد علی محمد. اتنے میں ایک سائل آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے. کوئی بھی سائل کے سوال کو پورا نہیں کرتا. سائل کہتا اللہم اشہد، پروردگار تو گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. اتنے میں علی بن ابی طالب نے اشارہ کیا انگلی کی طرف اور انگوٹھی کی طرف. سائل آگے بڑھا،
اس نے انگوٹھی لے لی اور وہ چلا گیا. عجیب بات ہے، یعنی اتنے نمازی موجود لیکن کوئی بھی سائل کا سوال پورا کرنے والا نہیں. نہ جانے کیا بات ہے کہ جب سائل مانگ رہا تھا تو اس کی نگاہیں تلاش کر رہی تھیں. یقیناً وہ اللہ سے مانگ رہا تھا. اللہ دیتا ہے، ہاتھ نہیں رکھتا، تو یقیناً اس کی نظر ید اللہ پر پڑی ہے، کیونکہ اسی ذریعے سے ملے گا، اسی واسطے سے ملے گا، اسی ذریعے سے ملا. اور سائل کو جب ملا تو اس کے بعد حضور سرور کائنات نے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار جس طرح تو نے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میں بھی دعا کرتا ہوں تو نے ان کا سوال پورا کیا، میرا سوال بھی پورا کر. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین آیت لے کر آئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی. یہ ولایت کوئی عہدہ نہیں ہے، توجہ، ولایت کوئی عہدہ نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ نے کبھی نہیں کہا میں رسول ہوں، اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نبی ہوں، اللہ نے کبھی نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، کیونکہ یہ سب عہدے ہیں. اگر ولایت عہدہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا اللہ ولی ہے. پتہ چلا ولایت عہدہ نہیں، صفت ہے، اور صفت کا اعلان اللہ کر رہا ہے. اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. درود پڑھیں کر محمد والے امام فخر رازی لکھتے ہیں کہ جب علی نے انگوٹھی دی بطلت صلاتہ، ان کی نماز باطل ہو گئی، ان کی نماز باطل ہو گئی. میں کہوں گا اے راضی اللہ تم سے راضی ہو، بتاؤ تم کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی. ارے جس کی باطل نماز پر ولایت مل گئی، جس کی باطل نماز پر ولایت مل گئی، اگر تمہارے لحاظ سے صحیح ہوتی تو پھر نہ جانے خدائی مل جاتی. تم کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی. اللہ تعالیٰ علی نے تو دیا، کچھ لیا نہیں. جبکہ اللہ بشارت دیتا ہے زکریا محراب عبادت میں ہیں، بشرناہ بیحییٰ، ہم نے انہیں یحییٰ کی بشارت دی. تو جب لیا تو نماز باطل نہیں ہوئی، دینے پر نماز کیسے باطل ہوگی؟ یہ علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں جو لا صد ولا تحصیٰ ہیں. بہرحال ان میں سے بہادری بھی ہے. جہاں علم ہے، جہاں علم ہے علی کا، علم میں علی کا کوئی ثانی اور کوئی مقابل نہیں، وہاں شجاعت بھی ہے، وہاں بہادری بھی ہے. اور ایسی شجاعت ہے، ایسی بہادری ہے کہ حیدر ماں نے نام رکھا انا الذی سمتنی امی حیدرا. درود پڑھ کر محمد علی محمد. تو علی ایسے بہادر، اگر ان کی بہادری دیکھنی ہے میدان جنگ میں، اسی کہ قرآن آواز دے رہا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا، چن لیا، اور شجاعت بھی زیادہ دی، علم بھی زیادہ دیا. واقعی علم کے ساتھ ساتھ شجاعت کا ہونا، عبادت کے ساتھ ساتھ شجاعت کا ہونا. کل میں نے تقریر میں کہا تھا متضاد صفات تھی علی کی ذات میں، تضادات کا مجموعہ ہے علی کی ذات. تو ایک بہادری بھی ہے، اور بہادری ایسی علی کی ہے کہ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جو علی کے بغیر فتح یاب ہوا ہو اور کامیابی سے ہمکنار ہوا ہو. ایک غزوہ ہے غزوہ تبوک جس میں علی نہیں گئے، لیکن میں کہوں گا رسول اللہ علی کو اپنی جگہ جانشین بنا کے گئے تھے مدینے میں، اور کہا اے علی تم میری جگہ جانشین بن جاؤ. علی کو کیوں نہ لے گئے؟ رسول کو علم تھا کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے، علی کو زحمت کیوں دیں، علی کو زحمت کیوں دے؟ جنگ نہیں ہوئی، علی کیوں جاتے؟ اس لیے کہ ہر میدان میں علی فاتح نظر آتے ہیں. واقعی اگر علی کی تلوار نہ چمکتی، اگر علی کا اتنا یعنی شجاعت کا مظاہرہ نہ ہوتا تو اسلام نہ بچتا، رسول اسلام نہ بچتے. اس سے کہ مٹھی بھر مسلمان، اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، اس میں 313 مسلمان ہیں، اتنے کم اور 1000 کافر ہیں. آپ یہ بتائیے ایسی جنگ کس طریقے سے جیتی جا سکتی تھی؟ لیکن علی گئے ہیں. علی کو جو پرچم ملا اس جنگ میں اس کا نام عقاب ہے. مسلمانوں کے پاس گھوڑے بھی کم ہیں، تلوار بھی کم ہے، اور اب علی جاتے ہیں بدر میں جو سن 2 میں ہوتی ہے، بہت کم تعداد ہے. اور حضور دعا مانگتے ہیں پروردگار یہ مٹھی بھر افراد ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو اسلام مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا. اور ادھر میدان میں 3 انصاری نکلتے ہیں، ادھر سے عتبہ،
شیبہ اور ولید نکلے اور کہا ہے کوئی مقابلے میں آنے والا. جب 3 انصاری نکلے تو انہوں نے کہا ہمیں تم سے مقابلہ نہیں کرنا, تم ہمارے مقابل کے نہیں ہو. عرب میں بہت ہوتا تھا, ہم یہ 1000 سوار کے برابر ہے, یہ 10,000 سوار کے برابر ہے, تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو, کوئی مقابلے والا بھیجو. اب ادھر سے کون چلا؟ عتبہ کے مقابل میں عبیدہ بن حارث چلے, شیبہ کے مقابل میں حضرت حمزہ چلے, اور ولید ابن عتبہ کے مقابل میں علی چلے. یہ عمر کے اعتبار سے آگے بڑھے. اب جب یہ تینوں بڑھے, انہوں نے کہا اب تم ہمارے مقابل میں ہو, تم ہمارے مقابل میں ہو. ادھر عبیدہ عمر بہت تھی, انہوں نے جنگ کی اور وہ عتبہ سے جنگ کر رہے ہیں, اور ادھر حضرت حمزہ شیبہ سے جنگ کر رہے ہیں, اور تیسری طرف علی ولید سے جنگ کر رہے. بڑی توجہ اس منزل پر, علی نے ولید کو قتل کیا. دیکھ رہے ہیں کہ ادھر حضرت حمزہ کا مقابلہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں اے چچا ذرا آپ سر کو نیچا تو کریں, لمبے قد کے ہیں. اتنے میں شیبہ کی گردن اڑائی, عبیدہ کے پاس آئے, کہا اے عبیدہ ذرا سا آپ سر کو نیچا کریں, اور عتبہ کی گردن بھی اڑائی. علی واحد وہ تھے, 70 آدمی قتل ہوئے, جن میں 36 حضرت علی نے تنہا قتل کیے. یہ علی کی عظمت, یہ علی کی عظمت ہے. اور اس موقع پر میں ایک خط علی ابن ابی طالب کا پیش کرنا چاہتا ہوں جو یادگار ہے, جو موجود ہے آج بھی. ایک خطوط کا مجموعہ مکتوبات علی کے نام سے حکیم نبی احمد رام پوری نے, رامپور کے کتب خانے کے وہ محتمم تھے, امتیاز علی افشی, ان کے تعاون سے وہ خطوط کا مجموعہ جمع کیا. اور وہ یہ لکھتے ہیں تمہید میں چاہتا تھا تمام خلفاء کے خطوط جمع کروں, لیکن کیا بتائیں, سب سے پہلے حضرت علی کے خط ملے جو میں پیش کر رہا ہوں. وہ خط الگ ہیں جو نہج البلاغہ میں ہیں, کچھ موجود ہیں, کچھ کی زبان الگ ہے. ایک خط معاویہ کے نام لکھا, اما بعد یا معاویہ فإنی قاتل جدک وخالک واخیک والسیف الذی قتلتهم به معی لم استبدل بالسیف سیفا ولا بغیر اللہ ربا ولا بغیر النبی نبیا فافعل ما شئت ستجدنی بدلا شدیدا اقاتل كل کفار عنید. عجیب خط ہے, عجیب خط ہے, بڑی توجہ دیں. معاویہ کے لکھا, آپ سمجھ گئے معاویہ کا خط میں نے نہیں سنایا, لیکن یہ خط بتا رہا ہے کہ معاویہ نے کیا لکھا ہوگا. علی کو جنگ کے لیے چیلنج کر رہا ہے معاویہ, تو علی جواب لکھتے ہیں اما بعد اے معاویہ انی قاتل جدے کا, میں نے ہی بدر میں تیرے نانا کو قتل کیا تھا. عتبہ کون ہے؟ نانا ہے معاویہ کا. میں نے ہی تیرے نانا کو قتل کیا تھا. خالد کا تیرے ماموں کو قتل کیا تھا, ولید ماموں ہے. واخی کا اور تیرے بھائی کو قتل کیا تھا, ولید بھائی ہے. دیکھیے ابھی حنظلہ بھائی ہے, ولید ماموں اور حنظلہ ابن ابی سفیان بھائی ہے. حنظلہ کو قتل کیا, ولید کو قتل کیا, عتبہ کو قتل کیا. عتبہ نانا ہے, ولید ماموں ہے, حنظلہ بھائی ہے. میں نے ان کو قتل کیا ہے. والسیف الذی قتلتهم به معی, جس تلوار سے میں نے بدر میں انہیں قتل کیا تھا اب بھی وہ میرے پاس موجود ہے. وہ تلوار اب بھی میرے پاس موجود ہے. علی کی تلوار کند نہیں ہوئی. اس وقت علی کی عمر 25 سال تھی, اور اب یہ 60 سال کا علی بول رہا ہے. 60 سال کا علی بول رہا ہے والسیف الذی قتلتهم به معی, جس تلوار سے میں نے قتل کیا وہ اب بھی میرے پاس ہے. لم استبدل بالسیف سیفا, میں نے اپنی تلوار کو کسی تلوار سے تبدیل نہیں کیا. یعنی پہلے بھی میری تلوار اسلام کی وفاداری میں اٹھی, اب بھی اسلام کے لیے اٹھے گی. اور تو اسلام سے غداری کرتا رہا, دھوکہ دیتا رہا. میری تلوار جس مقصد کے لیے اٹھتی تھی آج اٹھے گی, حق کی حمایت کے لیے, حق کی نصرت کے لیے, حق کی مدد کے لیے. اور بلا بغیر رب بغیر اللہ ربا, اور نہ میں اللہ کے علاوہ اپنا رب کسی کو بنایا ہے. کیا مانے, میرا رب پہلے بھی اللہ اب بھی اللہ. بتا رہے معاویہ کا عقیدہ, تو نے تلوار بدل دی, وفاداری تبدیل کر دی, اور رب کو بدل دیا, اور میرا رب وہی ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا تھا. ولا بغیر النبی نبیا, اور نہ میں نے اپنے نبی کو کسی اور نبی سے بدلا. بتانا مقصود ہے میرے نبی آج بھی محمد رسول اللہ ہے, اور تو نے نبی کو بدل دیا. یعنی نبی کی نبوت پر تیرا ایمان نہیں, تیرا ایمان نہیں. اور پھر چیلنج کرتے ہیں فافعل ما شئت, تیرا جو جی چاہے کر, ستجدنی
بطرا شدیدا، تو مجھے بہادر پائے گا، سخت پائے گا، تو قاتل کل جبار عنید، میں ہر ظالم سے اور سرکش سے قتل کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ علی ہیں جو چیلنج کر رہے ہیں، علی ڈرنے والے نہیں، علی آغوش رسول کے پروردہ ہیں، رسول کی گود نے علی کو پالا ہے، ایک ہی گود کے پروردہ اسلام بھی ہے اور علی بھی ہیں، تو اب اسلام سے ہمدردی علی سے زیادہ کس کی ہوگی؟ علی بھی اسی آغوش کے پروردہ ہیں جس گود کا پالا ہوا اسلام ہے۔ درود پڑھ مل کر محمد والے محمد کے ساتھ۔ اسلام کی دوسری جنگ جس میں علی کا کردار، دوسری جنگ اسلام کی وہ غزوہ احد ہے، اور اس میں ابو سفیان نے بہت ہی زیادہ آمادہ کیا قبائل عرب کو کہ ہم مقتولین بدر کا بدلہ لیں گے۔ سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں، کیونکہ غزوہ بدر رمضان میں ہے 17 سے 20 تک، اور یہ شوال میں ہے سن 3 میں، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 اور کفار کی تعداد 3000، اور وہاں عجیب اہتمام، قبائل میں عجیب شور و غل، اور کہا گیا مقتولین بدر کا ہم انتقام لیں گے۔ اور یہ کیا انہوں نے کہ اونٹ پر لاد کر ایک عزا جو بت تھا اس کو رکھ کر لائے، ایک ناکے پر بٹھا کر اس کو رکھ کے لائے تاکہ عزا کی ہیلپ ملے، اور آنے کے بعد اعلان کیا اعلے حبل اعلے حبل، یعنی حبل کی جے، حبل کی جے، حبل کی جے نعرہ لگایا۔ ادھر سے رسول نے علی کو بھیجا، علی نے اعلان کیا اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی ہے و اجل ہے۔ ادھر سے اس نے کہا، اعلان کرا ان لنا العزى ولا عزى لكم، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ جنگ ہے۔ ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ ان لنا العزى ولا عزى لكم، بڑی توجہ اس منزل پر، ہمارے پاس عزا بت ہے جو مدد کرے گا، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ تو ادھر علی نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پتہ یہ چلا عزا کے مقابل میں مولا کہا، عزا کے مقابل میں مولا کہا، ادھر سے عزا ادھر سے مولا۔ مولا کے معنی اللہ کے بھی ہیں، مولا کے معنی ولی کے بھی ہیں۔ تمہارا ولی اللہ، رسول، صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ اب بڑی توجہ، کفار کو عزا پہ ناز ہے اور مسلمانوں کو مولا پہ فخر ہے، تو اب عزا بتا دیا کہ اگر اونٹ پر بیٹھ کر کوئی حمایت کے لیے آ جائے کفار کے، توجہ، اونٹ پر بیٹھ کر آ جائے تو عزا ہے، لہذا مولا کے مقابل میں کبھی بھی کوئی آ جائے، کہیں پر کوئی آ جائے، کس وقت بھی کوئی آ جائے، تو جو بھی مولا کے مقابل میں آئے اسے عزا سمجھنا، اسے عزا سمجھنا۔ تو اوپر مل کر محمد علیہ محمد ادھر کیفیت یہ ہے کہ عینین کی جو پہاڑی ہے، عبداللہ بن جبیر کی کارکردگی میں 50 تیر اندازوں کو وہاں پر کیا گیا، اور رسول اکرم نے کہا فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اور ادھر جنگ شروع ہوئی، جنگ علی قتل کر رہے ہیں، علی قتل کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، جبریل امین دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے بعد سے کہتے ہیں کہ کیا کہنا آج علی کا، آج علی کی تلوار کا انداز چلانے کا عجیب ہے۔ تو کہا رسول نے کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جبریل کہتے ہیں انا منکما، میں تم دونوں سے ہوں، میں تم دونوں سے ہوں۔ جبریل بھی اس نسبت کو شرف سمجھ رہے ہیں، جبریل بھی اس نسبت کو شرف سمجھ رہے ہیں، یہ علی کی کیفیت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ جو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہے وہ احد کے لیے ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ غیر سے آواز آئی کہ 2 مرتبہ ہے ناد علی جن مظہر العجائبی فجدہ اونا لک فی النوائبی کل ہم من مغم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔
اور ادھر یہ کیفیت ہوئی، بڑی توجہ اس منزل پر، ادھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب کامیابی دیکھتے ہیں کہ دشمن بھاگتا نظر آتا ہے تو وہ جو اینین کی پہاڑی کے درے کے قریب عبداللہ ابن جبیر کی کارکردگی میں 50 تیر انداز سے عبداللہ روکتے ہی رہے، وہ الغنیمت کہہ کے بھاگے، دوڑے، الغنیمت مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے مال غنیمت۔ خالد ابن ولید جو کفار کے لشکر کے ساتھ تھا، اس نے موقع غنیمت جانا، مسلمانوں کی ہیبٹ سے، عادت سے واقف تھا، پیچھے سے آیا، حملہ کر دیا۔ اب مسلمان حواس باختہ ہو گئے۔ قرآن تصویر کشی کرتا ہے، اذ تسعدون ولا تلبون على عهد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم پہاڑوں پہ چڑھے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، رسول پیچھے آواز دے رہا تھا، رسول پکار رہا تھا اور تم بھاگے چلے جا رہے تھے، دوڑے چلے جا رہے تھے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بھاگ گئے یوم التقى الجمعان، جس دن مٹبھیڑ ہوئی، استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کے قدم کو ڈگمگا دیا، شیطان نے بہکا دیا، اس وجہ سے جو انہوں نے اعمال کیے تھے۔ دیکھیے قرآن کی آیات کو ملائیے، ادھر ہوتا کیا ہے، رسول آواز دے رہے ہیں، اصحابی اصحابی، اب کہتے ہیں، شعر میں میرے پاس کتاب موجود ہے، حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہے کہ اس وقت دو آواز گونجی، دو آواز، پوچھا گیا تم بھاگے کیوں؟ کہا کہ ایک آواز آئی، ان محمد قد قتل ففروا، محمد قتل ہو گئے، بھاگ جاؤ۔ تو رسول نے کہا میں بھی تو پکار رہا تھا، وہ شیطان کی آواز تھی۔ توجہ، اب دو آوازیں ایک ساتھ چلی، ادھر نبی پکار رہے ہیں، ادھر ابلیس کہہ رہا ہے محمد قتل ہو گئے، بھاگ جاؤ، اور ادھر رسول کہہ رہے ہیں میرے صاحب واپس آؤ، میں زندہ ہوں، واپس آؤ۔ توجہ، لیکن پوچھا تم نے میری آواز کیوں نہ سنی؟ کہا میں تو ایک ہی آواز سنائی دی، بس اس موقع پر صرف یہ کہنا ہے، جو شخص جس لہجے سے آشنا ہوتا ہے، توجہ، جو شخص جس لہجے سے آشنا ہوتا ہے وہی سنا کرتا ہے۔ جو نبی کی آواز سے آشنا تھا نبی کی آواز سنتا رہا، جو شیطان کے لہجے سے آشنا تھا۔ سب مل کر ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ کہتے ہیں ابو عامر نے ایک گڑھا کھود دیا تھا، بڑی توجہ، ابو عامر نے ایک گڑھا کھود دیا تھا، رسول اس گڑھے میں گر گئے تھے، رسول نظر نہ آئے لوگوں کو، کہا رسول دکھائی نہیں دیے، محمد نظر نہ آئے، جب ہم بھاگ گئے۔ ابو عامر نے گڑھا کھود دیا تھا اور اس گڑھے میں رسول گر گئے تھے، پوشیدہ ہو گئے تھے۔ اب علی نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے پرسوں سنا تھا تقریر میں، ہمارے سید ذکی صاحب نے بیان فرمایا تھا یہ کچھ، اور میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ابو عامر نے گڑھا کھودا، رسول گر گئے، نگاہوں سے اجھل ہو گئے۔ علی نے کیا کیا؟ علی نے اٹھایا، علی نے نکالا اور گڑھے سے نکال کر کہا ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، اٹھا کے دکھایا، اٹھا کے دکھایا۔ رسول نے کہا اے علی، یہ احسان ہے جس کا میں بدلہ چکاؤں گا، یہ احسان ہے جس کا میں بدلہ چکاؤں گا۔ اٹھا کے دکھایا تھا احد کے میدان میں، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ بس یہ ہوا کہ جب آخری سفر تھا، حجۃ الوداع سے واپسی تھی، خم کا میدان تھا، غدیر خم تھا، اور اس موقع پر 18 ذی الحجہ کو جب ایک خاص اہتمام ہوا تھا، اس کو رسول نے بلند کیا، کہا علی اس کا بدلہ ہے، اس کا بدلہ ہے، تم نے بھی میرا تعارف کرایا تھا، آج میں تمہارا تعارف کرا رہا ہوں۔ اور اٹھایا، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور کہا من کن کا مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں محمد علی یہ علی ہیں کہ جن کی کارکردگی اس روز احد میں ایسی رہی کہ اعتراف کرنا پڑا سب کو، تسلیم کرنا پڑا سب کو کہ واقعی علی ابن ابی طالب بار بار علی کی تلوار گر رہی ہے۔ محمد حضور کہتے ہیں یا علی، اے علی دشمن آگے سے آ رہا ہے، علی سامنے سے آتے ہیں، اے علی دشمن میرے پیچھے سے آ رہا ہے، علی پیچھے سے آتے ہیں، اے علی دشمن میرے دائیں جانب سے ہے، علی دائیں جانب، یعنی علی پروانہ بار نشاور ہو رہے ہیں، نثار ہو رہے ہیں اور رسول کو بچا رہے ہیں۔
رسول کو بچا رہے ہیں، یہ احد ہے۔ اور ایک وہ معرکہ ہے کہ جو سن 5 میں جس کو کہتے ہیں غزوۃ الاحزاب یا غزوہ خندق بھی، کہ جس میں خندق کھودی گئی، وہ بھی عجیب معرکہ ہے اسلام کا۔ اس میں بھی علی کی خدمات سنہری حروف سے لکھی جانی چاہیے۔ کیا کہنا علی کی سیاست کا؟ اگر ان جنگوں میں علی کی خدمات نہ ہوتی، اگر علی کی خدمات نہ ہوتی تو اسلام ختم ہو جاتا۔ اور اسی لیے خاص طور سے حضور نے دعا مانگی تھی غزوہ خندق، جس میں خندق کھودی گئی، سلمان فارسی کے مشورے سے۔ رسول کو کوئی کہے مشورہ کیوں لیا؟ تاکہ ایبلٹی ظاہر ہو جائے، لوگوں کے دل کا راز واضح ہو جائے، مشورہ لے رہے ہیں۔ خود مورخین لکھتے ہیں سلمان نے تنہا 10 آدمیوں کے برابر کام کیا، اور سلمان کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ آج جو لوگ مدینے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر یہ خندق تھی، خندق کھودی گئی۔ اور حضور سرور کائنات جب اپنی مختصر سی جماعت کو لے کر آئے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، پروردگار تو نے بدر میں عبیدہ کو لے لیا، تو نے احد میں حمزہ کو لے لیا، پروردگار میرے پاس اب یہ علی ہے، پروردگار ان کی حفاظت کرنا۔ اور ادھر یہ کیفیت ہے کہ جب غزوہ خندق میں ادھر کفار طرح طرح سے تدبیریں کر رہے ہیں لیکن خندق کو عبور نہیں کر سکتے، لیکن ایک بہادر جو عمرو بن عبد ود جو بدر میں آیا تھا، شکست کھا کے بھاگا تھا، احد میں کسی وجہ سے نہ آ سکا، اور اب بدلہ لینے کے لیے خندق میں آیا ہے، 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ ہے کوئی حد میں مبارز، ہے کوئی آ کر مجھ سے جنگ کرنے والا، لیکن کوئی بھی مسلمانوں میں جواب نہیں دیتا۔ کن علی رؤوسہم الطیر، یوں معلوم ہوتا ہے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، خاموش۔ اور ایک صاحب تو یہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا سفر میں، یہ اور کافی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، یہ تنہا تھا، اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا اور سفر بنا لیا اور اس طریقے سے دشمنوں کو بھگا دیا۔ اور ایک صاحب نے تو صحابی نے مشورہ دیا کہ رسول کو باندھ دو اور باندھ کے چھوڑ دو اور ہم اپنے پچھلے مذہب پر چلے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ میں ریکارڈڈ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، جو بڑے مشہور صحابی بنے، انہوں نے مشورہ دیا رسول کو دشمن کے حوالے کر دو۔ اور اب وہ آتا ہے اور آنے کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جس خیمے میں رسول ہیں اسے تلوار سے چاک کر دیتا ہے۔ اب رسول کی زبان پر الفاظ آتے ہیں، کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ علی اٹھتے ہیں، رسول بٹھا دیتے ہیں۔ پھر کہتے کون ہے تم میں سے جس کے مقابلے میں جائے؟ علی اٹھتے ہیں، پھر رسول بٹھا دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب علی اٹھتے ہیں تو آپ رسول قریب بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اپنا امامہ علی کے سر رکھتے ہیں، اپنی ایوا علی کے دوست پر ڈالتے ہیں، یعنی آج گویا کہ علی کو رسول بنا رہے ہیں۔ آج عجیب کیفیت ہے، اور آج علی کو اس انداز سے بھیج رہے ہیں، اور علی سے کہا جاؤ علی، آگے آگے نصرت ہے، پیچھے پیچھے میری دعا ہے، علی جاؤ۔ اور پھر اسی غزوے کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت جو خندق کے دن ہے وہ جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ضربت علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ، قیامت تک۔ درود پڑھنے کا محمد علیہ السلام۔ میری امت جو قیامت تک اعمال کرے گی، اس کے اعمال ایک طرف علی کی ایک ضربت، ایک ضربت کیا تھی؟ اس لیے کہ اب کفر کا مقابلہ اسلام سے تھا، اگر کفر غالب آ جاتا تو اسلام ختم ہو جاتا، اسلام خطرے میں تھا۔ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں بتاؤ کس نے اسلام کو بچایا؟ ایسے خطرے کے ہنگام میں، ایسے خطرے کے وقت یہ علی کی ذات تھی۔ علی آگے بڑھے ہیں، کہا میں کب تک جنگ کروں؟ کہا جب تک کہ وہ شرطیں تمہاری قبول نہ کر لے، اسلام لے آئے یا اسے قتل کر دو۔ علی آئے ہیں، میدان میں پہنچے ہیں، اور اب علی جا رہے ہیں۔ علی گھوڑے پر نہیں ہیں، جب علی چلے ہیں تو کہا برز الایمان کلہ، ان کا کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ یہ کل ایمان ہے، وہ کل کفر ہے۔ علی پیدل تھے، وہ بھی بہادر تھا، اس نے بھی گھوڑے کے پیروں کو کاٹ دیا، نیچے اتر آیا۔ آنے کے بعد سے علی نے کہا مجھے معلوم ہے تو 3 شرطوں میں سے ایک شرط کو مانتا ہے، اسلام قبول کر، میدان جنگ سے واپس چلا جا، یا مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔
اس کا اسلام تو قبول نہیں کروں گا. تو پھر میدان جنگ سے واپس چلا جا. کہا میدان جنگ سے واپس جاؤں گا تو عورتیں تانے دیں گی. یعنی کافر ہے, میدان سے فرار اختیار نہیں کرتا. اب میں ان مسلمانوں کو کیا کہوں کہ جو میدان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کافر کی تھنکنگ یہ ہے, میدان میں آئے بہادر تو ڈٹا رہے, جمع رہے, قائم رہے, موجود رہے. تب علی نے کہا کہ اچھا اسلام قبول نہیں کرتا تو چلا جا. کہ نہیں جاتا. کہ پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا. کہ آج تک کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو میرے مقابلے میں آئے. عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے جو میرے مقابلے میں آئے. پوچھا اس نے کہ آپ کون ہیں, تعارف کرائیں. میں علی ابن ابی طالب ہوں, ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. بس یہ سننا تھا. کہتا ہے میں تم سے جنگ نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں؟ کہ ابو طالب میں اور مجھ میں دوستی تھی, وہ میرے دوست تھے اور میں دوست کے بیٹے سے جنگ نہ کروں گا. یہ سننا تھا کہ علی نے میدان میں اپنے باپ کے ایمان کی وضاحت کی تاکہ کسی کو شک نہ رہے. کہا میرے والد تیرے دوست نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ مومن تھے اور تو کافر ہے. درود پڑھ کر محمد ایمان اور کفر میں دوستی نہیں ہو سکتی. یا وہ طالب ہیں کہ جو حضور کی حمایت کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے نعت کو شاعر حسان نہیں, حسان ابن ثابت نہیں, حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب نے جس وقت کے قحط سالی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ سردار قریش ہیں, آپ دعا کریں. حضرت ابو طالب نے حضور کو لیا جو ابھی چھوٹے ہیں, اسلام سے پہلے کی بات ہے, اور لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائی اور دعا کری, ہاتھ بلند کیے. اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے دعا طلب کی. حضور سرور کائنات آمین کہہ رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے. اسی لیے ابو طالب نے شعر میں کہا واقعہ یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتاما عصمت للارام لی. یہ ایسے گورے مکھے والا ہے جس کے چہرے کے واسطے سے بارش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ یتیموں کا ماوا ہے, غریبوں کا ملجا ہے. یہ حضرت ابو طالب قصیدے کے قصیدے ابو طالب نے پڑھے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے. ارے اگر بات سنو کہ کسی صاحب نے مجھ سے کل کہا تھا, اسی میں نے چاہا ذرا سے 2 جملوں میں وضاحت کر دوں حضرت ابو طالب کی ایمان کے بارے میں. اگر میں کہوں کہ تمہارا نکاح جو ہے کوئی عیسائی پڑھے گا تو کیا کوئی مسلمان کسی عیسائی سے نکاح پڑھوانا پسند کرے گا؟ کسی کافر سے نکاح پڑھوانا پسند کرے گا؟ رسول اسلام کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے. یہی بہت بڑا ثبوت ہے. اور پھر جب سپریشن ہو گیا کہ مومن کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتا, کافر مومن کے ساتھ نہیں, یعنی اگر کوئی مرد ہے مومن ہے تو پھر کافرہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, یا اگر کوئی مومنہ ہے تو کسی کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو اگر ابو طالب کافر تھے تو کیوں نہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب میں رسول نے جدائی کرائی, کیونکہ ہر ایک تسلیم کرتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی. ابو طالب نے ایمان کو چھپایا تھا, مومن آل فرعون کی طرح یکتم ایمان ہو, اپنے ایمان کو چھپایا تھا. اگر ابو طالب ایمان کو نہ چھپاتے تو حضور سرور کائنات کی اتنی حمایت اور نصرت نہ کر سکتے. یہ ابو طالب تھے. لوگوں نے اس لیے الزام لگایا کہ ان کے باپ چونکہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کا ذکر کیا جا سکے, جیسے علی کے باپ کو متون کیا. میدان میں علی نے واضح کیا کہ میرے باپ تیرے دوست نہیں ہو سکتے عمر ابن عبدالعزیز سے, ایک تھی کہ میرے باپ مومن اور تو کافر. تو اب علی کی شہادت سے بڑھ کر کون سی گواہی ہو سکتی ہے ابو طالب کے لیے؟ اس کے بعد سے حضرت علی کہتے تو حملہ کر. وہ حملہ کرتا ہے اور علی ابن ابی طالب کی پیشانی خود کو توڑتے ہوئے تلوار پیشانی تک آتی ہے. ایک زخم اس وقت لگا اور دوسرا اس وقت لگا جب ابن ملجم نے وار کیا. جبھی علی کو ذوالقرنین کہتے ہیں. ذوالقرنین اسی لیے کہ 2 نشان آپ کی پیشانی پر پڑے تھے. یہ علی ہیں, یہ علی ہیں. اور اس طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز کو قتل کرتے جب علی حملہ کرتے ہیں تو وہی ہے کہ 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس کے قیمتی زرہ کو بھی نہیں اتارتے, قیمتی خود کو زرہ کو بھی نہیں اتارتے, اور علی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. سارے تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے, مسلمان سمجھتے ہیں کامیابی ہو گئی. اور اس کے بعد جب اس کی بہن قبر پہ آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کہتی ہے کہ ان کا قاتل کوئی کریم ہے, کوئی شریف ہے. لو کان قاتلہ غیر قاتلہ,
اگر ان کا قاتل کوئی اور ہوتا تو جب تک میں زندہ ہوں اس پر آنسو بہاتی رہتی، لیکن اس کا قاتل اتنا شریف ہے، اتنا شریف ہے، میں اب اسے نہیں روؤں گی، اس کی کہ شریف قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے، اس کے اعضاء کو نہیں کاٹا، اس کو غسلہ نہیں کیا، اس کی ذرا کو نہیں اتارا، کیا کہنا؟ جیسا آپ نے بھی سنا، فضیلت تو وہی ہے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہی ہے دشمن جس کی گواہی دے دے، دشمن جس کی شہادت دے دے۔ اور ایک جنگ جو ہے وہ خیبر کے نام سے جو سن 7 میں ہوئی، اور وہاں بہت سے قلعے تھے، کموس تھا، نعیم تھا، اور یہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، رسول نے بھیجا، بہت سے صحابی گئے اور واپس آ گئے، جھنڈا چھوڑ کر، پرچم چھوڑ کر، علم چھوڑ کر۔ یہ وہ اہم وقت ہے جس کے لیے صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ خلیفہ ثانی فرماتے ہیں مجھے کبھی عمارت کی تمنا نہیں ہوئی، لیکن خیبر والے دن کاش یہ منصب مجھے مل جاتا، کاش یہ عہدہ مجھے مل جاتا۔ 3 صفتیں علی میں ایسی تھیں، اگر میرے پاس ہوتی تو صرف اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ یہ باقاعدہ اعتراف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے بس مومنین اس گفتگو کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی، میں چاہتا ہوں چند جملوں میں علی بن ابی طالب کے کیریکٹر اور کردار کے بارے میں اور اسلام کی خدمات کے بارے میں وضاحت کروں کہ علی نے کس طرح خدمت انجام دی ہے۔ ادھر 39 دن گزر گئے یا 29 دن گزر گئے اور قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ روایتوں میں ہے فوج کہتی ہے کہ سردار بزدل، سردار کہتا ہے فوج بزدل، اب دیکھنا ہے کون بزدل، تو جس کو بدل دیا جائے وہی بزدل۔ پہلے کو بدلہ کس کو گیا، بدلہ کس کو گیا؟ کبھی رسول نے نہیں بھیجا تھا، یہ اپنی مرضی سے گئے تھے، لیکن یہ تو متعصب محدث امام بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی کتاب صحیح البخاری میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرزارا، غیر فراد نہیں لکھا وہاں انہوں نے، لیکن یہی لکھا لأوتین الرایۃ غدا، کل میں ضرور بالضرور رایت علم کو کہتے ہیں، پرچم کو کہتے ہیں، اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اور پھر 2 صفتیں بیان کی، مومنین بڑی توجہ اس بندے کے لیے، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کو بھی اس سے محبت ہوگی۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب میں ایک بات یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں کوئی انسان بتاؤ جس کی سند ملی ہو وہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے، وہ تو رسول سے محبت کرتا ہو اور رسول کو بھی اس سے محبت ہو، کیا کوئی سند دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں دعویٰ ہے اللہ کی محبت کا، کیا اللہ نے جواب دیا کہ ہاں ہمیں تمہیں سے محبت ہے؟ نہیں دیا، لیکن یہ واحد یہ روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے علی کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، جو رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں، یہ علی ہے واحد۔ علی کے علاوہ کسی کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ کہنا کہ علی اور صحابیوں کی طرح ہیں جن کی محبت کا ثبوت نہیں ملتا، اور علی کی محبت کا ثبوت موجود ہے، کہ علی کی محبت کا ثبوت ہے کہ علی اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہے۔ جب نبی نے کہا کل میں علم دوں گا تو رات بھر وہ جو صحابہ علم پھینک کر آئے تھے رات بھر جاگتے ہوئے گزری، اور علی آرام سے سو رہے ہیں، علی آرام سے سو رہے ہیں۔ ادھر صبح ہوئی رات بھر جو جاگ رہے تھے اب سے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ رسول ہمیں دیکھ لیں، رسول ہمیں دیکھ لیں، رسول ہمیں دیکھ لیں، بلا لیں۔ اور ادھر رسول نے کہا اینا علی بن ابی طالب، حضرت علی کہاں ہیں؟ اینا اخی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ بلاؤ۔ کہا ان کی آنکھوں میں تو آنکھوں میں چشم ہے، آنکھوں میں چشم مبتلا ہیں، آئے ہیں۔ جب علی کو لایا گیا تو لعاب دہن لگایا۔ علی کہتے ہیں پھر مجھے کبھی آنکھوں میں چشم کی شکایت نہیں ہوئی، رحمت العین، کبھی اس کی شکایت نہیں ہوئی، کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ اور اب علم علی کو دیا، علم انہوں بھی ملا لیکن الف سے ملا، علی کو عین سے ملا، علی کو عین سے ملا، انہیں الف سے ملا۔ علی لے کر چلے اور آنے کے بعد
جب پہنچے علی، یہی وہ موقع ہے جہاں پر علی نے پتھر میں علم کو گاڑا ہے۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے؟ یہی وہی موقع ہے۔ اور جو یہودی نجومی تھا وہ دیکھ رہا تھا اور کہا علی یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو اس ستارے کا ہے کہ جو ہزاروں سال کے بعد واپس آتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے۔ کا ستارہ چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ علی نے علم نکال لیا۔ کہا کب واپس آئے گا؟ کہ 10,000 سال کے بعد۔ پھر علی نے جب علم ڈالا تو ستارہ واپس آ گیا۔ وہ یہودی کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ لڑک گیا۔ کہ وہ تو واپس آ گیا۔ کہ ہم ستاروں کے پابند نہیں، ستارے ہمارے پابند ہیں۔ ستارے ہمارے پابند ہیں۔ اور اس کے بعد اب علی ابن ابی طالب آگے بڑھے۔ آپ نے اب مرحب سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے واسطے علمت خیبر انی مرحب شاکس طرح وطن المجرب۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں نے ہتھیار پہنے ہیں، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا بہادر ہوں۔ لیکن علی نے بھی کہا انا الذی سمتنی امی حیدراؤ درغام آجام ولیسن قصوراؤ۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب جو حیدر نام سنا تو اس نے خواب میں دیکھا تھا حیدر کے ہاتھوں قتل ہوگا، بھاگنا شروع کیا، شیطان پیچھے بھاگا۔ کہا یہ وہ حیدر نہیں ہے، یعنی بھاگنے والوں کے پیچھے شیطان بھاگتا ہے۔ توجہ، یہ وہ حیدر نہیں ہے۔ بلال آیا، اس کی اجل لے کر آ رہی تھی اور ادھر جنگ ہوئی۔ مجھے جنگ بیان نہیں کرنی، بتانا مقصود ہے کہ اب قرآن کیا آواز دیتا ہے درغام آجام ولیس القصورا، اور قرآن کہتا ہے کانہم حمر مستنفرا فرت من قصورا۔ یہ تو ایسے ہیں بھڑکائے ہوئے گدھے ہیں، قصورا سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس جنگ میں علی نے کہا قصورا، اور قرآن نے آواز دی یہ ایسے ہیں جو قصورا کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ پتا چلا جب حیدر آئے تو ان کے مقابلے میں کسی کی ضرورت نہیں، جو آگے آ سکے اور میدان میں مقابلہ کر سکے۔ درود پڑھنے کر محمد علیہ محمد۔ یہ علی تھے اور جن کی شجاعت آج بھی زندہ ہے، جن کا کردار آج بھی موجود ہے۔ یہ علی ہیں کہ جب محراب عبادت میں جاتے ہیں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے۔ اور علی ہیں جو محراب میں آواز دیتے ہیں بس عبادت کا ایک دھیان اور ختم کرتا گفتگو الہی ما عبدتک طمعا من جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک ذل عبادت۔ کہتے مولا میرے آقا، میں نے تیری عبادت جنت کی تمام نہیں کی ہے، جہنم کے ڈر سے نہیں کی ہے، جہنم کے خوف سے اور جنت کی تمام تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں، بل وجدتک ذل عبادت۔ پروردگار تو تو لائق عبادت ہے، تو تو قابل بندگی ہے، اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ علی ایسے عابد علی۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے دیکھا سجدے خالق میں علی تھے، آئے خانہ سجدہ پر دکل بات کیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا علی کیوں اوپر بات کر گئی؟ کہا علی کس کیفیت میں تھے؟ کہا سجدے میں تھے۔ کہا جب میرے آقا سجدے میں ہوتے ہیں تو یہی کیفیت علی کی ہوتی ہے، یہی حالت علی کی ہوتی ہے۔ جب علی سجدے خالق میں ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے روح پرواز کر رہی ہو۔ جب امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام دیکھ رہے تھے اور کہتے امام محمد باقر آپ کب تک عبادت کیجیے گا، کتنی عبادت کیجیے گا؟ کہا رے ہم کہاں عبادت کرتے ہیں، ہمارے جد کی عبادت اتنی تھی، ان کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا وہ صحیفہ لاؤ جس میں عبادت علی کا تذکرہ ہے، اور تو صحیفہ پڑھ کر سنایا تو دیکھو میرے جد کتنی عبادت کرتے تھے۔ ہر وقت علی بن ابی طالب عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور کبھی بھی آپ نے اس عیب نہیں سمجھا مزدوری کو، محنت کو، اور محنت کر رہے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، سینچ رہے ہیں، لوگوں کا سامان لے جا رہے ہیں۔ اور علی یہی تو کہتے تھے کوفے والوں سے، دیکھو میں نے تمہارے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں لیا، یہ 2 چادریں دیکھتے ہو یہ میں مدینے سے لے کر آیا ہوں، میں نے تمہارے ہاں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ یہ علی کا کردار ہے، علی کا کیریکٹر ہے، اور
یہ کردار واقعی اگر دنیا والے کہیں پیش کر سکیں تو ہماری پیشانیاں سوکھ جائیں، لیکن یہ کردار واقعی کہیں نہیں ملتا، تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر علی بیٹھے ہیں اور بیت المال کا سامان آیا ہے تو جب تک سامان موجود ہے اس وقت تک علی کو نیند نہیں آتی، جب تقسیم کر لیتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سجدے شکر کرتے ہیں، کہتے مولا شکر ہے ہمارا دار تک امانت کو پہنچا دیا، میں تو کمین تھا۔ یہی بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں علی جاتے ہیں، مظلوموں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو روٹیاں تقسیم کرتے ہیں، اور انہیں علم نہیں کہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں یہ روٹی دیتا ہے، یہ علی ہے جو رات کی تاریکی میں جاتے ہیں۔ یہ کب پتا چلا؟ ان لوگوں کو اس وقت پتا چلا جب 3 دن انہیں کوئی رات کو روٹی دینے والا نہ آیا، کوئی روٹی لانے والا نہ آیا، تو اب انہیں پتا چل گیا ارے یہ علی تھے جو رات کے اندھیرے میں روٹیاں لے کر آتے تھے۔ اجکمل اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، یہی علی و حسین ان کا غم ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے مولا ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ مومنین آپ نے سنا علی کے مصائب کو سنا، یہ علی وہ ہیں جو امیر المومنین ہیں، جو 50 سے زائد ملکوں پر حکومت کر رہے تھے اور اتنی سادہ زندگی بسر کی۔ علی نے لاکھوں افراد ان کے زیر نگین، اور یہ ان کا امیر المومنین اور امام المتقین جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ کیفیت ہے کہ مخفی رکھا جاتا ہے۔ ارے ہمارا سلام ہو شہزادی پر، ہمارا سلام ہو حضرت زہرا پر، ان کا جنازہ بھی رات کو اٹھا تھا، دفنت زوجہا لیلاً، ان کے شوہر نے رات کو دفن کیا تھا اور کسی کو اجازت نہیں دی۔ جس طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کو اٹھا، علی کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھا اور آپ کے امر کو مخفی رکھا گیا۔ حضرت علی وصیت کر رہے ہیں، امام حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام حسن رو رہے ہیں اور حضرت علی کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے، اور میں رفیق الاعلی رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں۔ ادھر رخصت ہو رہے ہیں، سرحان لبابہ ہیں، پائیں کی ام کلثوم ہیں، ادھر زینب کھڑی ہے، بچے ہیں رو رہے ہیں، حسن حسین گریا کر رہے ہیں، محمد حنفیہ گریا کر رہے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے، عجیب حالت ہے، گریا گناہ ہے صاحب، اور علی دیکھتے ہیں حسن کو روتے ہوئے کہتے ہیں حسن مت رو، ارے حسن دیکھو میرے بعد تمہیں بھی زہر سے شہید کیا جائے گا اور تمہارے بھائی حسین کو میری طرح تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں حسن دیکھو یہ تمہارے نانا آئے ہیں، اے حسن تمہاری نانی خدیجہ آئی ہے، اے حسن تمہاری مادر گرامی فاطمہ زہرا آئی ہے، یہ میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، یہ مجھے لینے آئے ہیں، رو رہے ہیں، ایک ایک فرد رو رہا ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حسن کو وصیت کرتے ہیں بیٹا حسن دیکھو میرے غسل کا تم اہتمام کرنا اور میرے کفن کا انتظام کرنا، اور وہ جو خنوط کرنا اسی سے جو کافور بچ گیا ہے، جو جنت سے آیا تھا رسول کا بچا ہوا کافور ہے۔ آپ نے سنا، بس مومنین میں نے گفتگو ختم کیا، صرف اتنا بتانا مقصود ہے یہ مولا کائنات کا آخری سفر ہے۔ حسن و حسین غسل دے رہے ہیں، محمد حنفیہ پانی ڈال رہے ہیں، بعض روایتوں میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی پانی ڈال رہے ہیں، یا عبداللہ ابن جعفر بھی موجود ہیں جو پانی ڈال رہے ہیں، اور اس طرح غسل دیا جا رہا ہے۔ غسل دینے کے بعد آپ نے وصیتیں سنی، یہ منع کیا تھا کہ کوئی بھی رات کو میرے جنازے میں نہانے پائے، آگے سے جنازہ خود بخود چلے گا۔ بس مومنین ادھر سے جنازہ نکلا، بیٹیاں غش کھا رہی ہیں، دونوں میں ام کلثوم کو غش آ رہا ہے، بابا کہہ کر والیا کہہ کر رو رہی ہے۔ میں کہوں گا اے زینب مت رو، اے ام کلثوم ابھی آنسو کو بچا کے رکھو، اے حسین آہیں نہ کرو، اے حسن غم نہ کرو۔ ارے بابا کا جنازہ تو اس طرح اٹھا، لیکن حسن کے جنازے پر تینوں کی بارش ہوئی۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ تو اٹھا، لیکن آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں 40 روز تک بے غسل کفن پڑا رہا۔ میں کہوں گا ارے جب جنازہ اٹھا تو گھر میں بیٹیاں آرام سے
سے رضا نہ چھینی گئی، لیکن اے مولا یہ آدھی کا بیٹی ہے کہ جب کربلا میں ادھر حسین قتل ہوئے، ادھر زینب کے سب سے رضا چھینی گئی، سکینہ کے تماچے مارے گئے، کانوں سے دل چھینے گئے. پروردگار ہم کسی غم میں ضرور آتا ہے حسین کی پروردگار ہم اس کو لے جائیں فرما ہر ہم یا مسلمان کو بنانا ہے تعجیل فرما ربنا تقبل منا یا حسین یا حسین